السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، بات کریں گے پیسہ اور جو خون کے رشتے ہیں وہ کیسے بدل جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہے، یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ ایکچولی ان دونوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو لے کر، کہ ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کس حال میں ہم خوش رہتے ہیں۔ آج جب میں سوچتی ہوں نا، مطلب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو واقعی دل بھر جاتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے خالی کیوں ہیں۔ جو وقت گزر گیا ہمیں وہ کیوں اتنا یاد آتا ہے۔ وہ زیادہ اچھا وقت تھا جو ہمارا بچپن تھا، جب ہم لوگ مطلب دیکھتے تھے کہ رشتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، لیکن اب جب ہم لوگوں پہ وہ وقت آیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہن بھائی ایک دوسرے کے ہیں ہی نہیں۔ ہم لوگ اتنے مٹیریلسٹک کیسے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، پیرنٹس کی وہ اہمیت ہی نہیں رہی۔ پہلے لوگ ایک وقت ہوتا تھا جب کام سے گھر واپس آتے تھے تو گھنٹوں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ان سے ڈسکشن کرتے تھے، ان کی دعائیں لیتے تھے، پاؤں دباتے تھے ماں کے باپ کے۔ لیکن اب تو لوگ ماں باپ کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے جب وہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، کہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس ان کے لیے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بہت انمول رشتے ہیں۔ جب انسان سے چھن جاتے ہیں نا تو پھر ان کی قدر پڑتی ہے، کہ ہمارے لیے جب کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہم ترستے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ باپ وہ ہستی ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنی خواہشوں کو مار کر اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو کوئی اس کی آواز بھی نہیں سنتا، ان کی آواز ہی اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے، اور جب کچھ کہتے نا تو بس ابو پرانی سوچ کے ہیں، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، اس طرح کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ اور بہنیں جو بچپن میں بھائیوں کے ایک ساتھ کھیل کر بڑی ہوتی ہیں، آج وہی بہنیں اگر بھائیوں سے اپنا حق مانگ لیں تو ان کو لالچی کہا جاتا ہے، ان کے لیے میکے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو یہیں پہ رہ جانی ہے۔ اصل آزمائش تو ہماری ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے نا وہ بے لوث ہوتا ہے، ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہمارے ساتھ نہ رہیں تو پھر ہمیں قدر پڑتی ہے، جب ہمیں دنیا کے دھکے پڑتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے۔ اور جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو بوجھ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، باپ بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ سوچیں وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، اسی کو چلنے میں ہم مدد نہیں کر سکتے؟ آج جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کا سہارا نہیں بن سکتے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر ہر کسی سے کہوں کہ آپ ان رشتوں کی قدر کریں، ان کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ جب وقت گزر گیا تو پھر نہیں آئیں گے آپ کے ہاتھ۔ سارے بہن بھائی ایک ہی آنگن میں پل کے جوان ہوتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور اکٹھے کھیلتے ہیں، رہتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، لیکن نصیب سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے کی جان ہوتے ہیں، بچپن میں اگر ان کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو بڑا بھائی ایسے ڈال بن جاتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی، بہن کی، کہ جیسے یہی اس کا سب کچھ ہے۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو رشتوں کے مطلب ہی بدل جاتے ہیں۔ جو بہن بھائی ذرا سا بھی فائنینشلی ویک ہوتا ہے تو اس کو غریب سمجھ کر ہر چیز سے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب کسی تہوار میں ان کو شامل نہ کرنا، اپنی خوشیوں میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ غریب ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے۔ تو کتنا دل دکھتا ہے۔ اس بہن بھائی سے پوچھیں جس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہو۔ پھر خون کے رشتے تو بہت ہی انمول ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کا ساتھ بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی ایسا سلوک کریں۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ ویل سیٹلڈ ہیں تو وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ وہ احساس ہمیں ہوتا ہے لیکن وہ زندگی کے آخری حصے میں جا کر ہوتا ہے، تب ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہیں۔ ہمارے رویے، ہم نے جو سلوک کسی کے ساتھ کیے، وہ وقت واپس تو نہیں آتا نا کہ ہم اس کو دوبارہ واپس لا سکیں اور اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو شروع سے ہی سنبھال کے رکھیں، ایٹ لیسٹ اپنے خونی رشتے جو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ موبائل کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اپنے بہن بھائیوں کا حال پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ کئی سالوں سال مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بہن بھائی کس مشکل سے دو چار ہے، یا کس طرح سے کوئی قریب بیٹھ کر کسی کو پوچھنا ہی نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں کیسا نفسا نفسی کا وقت آ چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ بالکل ویسے ہوں جیسا ہم چاہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ساری دنیا ہمارے ہی اس پہ چلے، اشارے پہ چلے کہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پہلے بات ہو جاتی تھی لوگ چپ ہو جاتے تھے، لیکن اب خاموشی آہستہ آہستہ رشتوں کو مار دیتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے جڑے رہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں،
اور ہماری تو ماں بوڑھی ہے، ہم اس کو ساتھ کیسے لے کر چلیں؟ لوگ باتیں کریں گے، لیکن دیکھیے نا ہماری سوچ کیسی ہو گئی ہے، کتنے پور ہو گئے ہم لوگ، کتنی عجیب سوچ ہو گئی ہے نا۔ ماں باپ تو جیسے بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی دعائیں، ان کا ساتھ۔ رشتے اس لیے بھی کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو آسانی سے چھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ نبھانا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم نے چھوڑ دینا ہی آسان سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ ہم اپنوں کو وقت دینے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، کسی سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا، کتنا افسوسناک مطلب لمحہ آ گیا ہمارے لیے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ساری سوسائٹی میں تقریباً میرے خیال میں نے بہت ساری لوگ ایسے ہی دیکھے ہیں جو بغیر مطلب کے تو شاید اپنے بہن بھائیوں کے بھی کچھ نہیں لگتے، جب مطلب نکل گیا تو بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان کے مطلب پہ، ان کے سٹینڈرڈ پہ، ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا تو وہ سمجھ لیں ان کی بہن بھائیوں والی لسٹ اور بلڈ ریلیشن سے بھی فارغ ہے۔ یہ وقت آ چکا ہے ہماری لائف میں، ہمیں اپنے بچوں کی بھی ایسی پرورش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا سیکھیں۔ اگر ہم ان کی زندگی میں نہ ہوں تو وہ اپنے ان رشتوں کو زندہ رکھیں، پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔